آپ کو کچھ نہیں کہا. آپ نے ہر دوسرے ہفتے ڈرون اٹیکس میں ہمارے شہریوں کو شہید کیا. قوم کو اداروں سے متنفر کروا دیا آپ نے, قوم کو اسٹیٹ سے متنفر کروا دیا ہم نے, لیکن ہم نے بحیثیت اسٹیٹ آپ کے خلاف ایک جملہ نہیں بولا. اب تو نام گریڈ لسٹ سے نکال دو. اب ڈالر کیوں 150 پہ پہنچ گیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. اب بات یہ ہے دوستان ذی وقار کہ ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں. قومیں یہ جو کہتے ہیں نا جی فائنینشیل کرائسس ہیں, جناب پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ بجلی پانی گیس پوری کر دیں. ٹھیک ہے یہ ضروریات ہیں, لیکن بجلی پانی گیس کا فنڈ لینے کی بنیاد پہ ناموس رسالت سے غداری کر لیں تو میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. اور غیرت نہ ہو تو ان درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. آپ کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, تعداد نہیں دیکھی جاتی. اب آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دور حاضر میں کیا ہوا. یہ آپ کا جناب 2 دن پہلے کی فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے کہ پاکستان میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں اس شخص کا کیس چلے گا جو شخص آپ کے کسی بھی شخص کے خلاف کسی قسم کا فتویٰ دے گا. کہ اگر کوئی شخص آنے دو. ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2 دن پہلے فواد چودھری یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پرسن از ایشوئنگ این ایڈکٹ اور فتویٰ وچ ہارمڈ another اور پٹ another in harm. کوئی شخص ایسا فتویٰ دے جو کہ دوسرے کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے یا نقصان میں مبتلا کر دے, ایسے شخص کے خلاف پاکستان پینل کورٹ میں کیس دائر کیا جائے گا. یہ سپریم کورٹ نے قانون سازی کر دی ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے بعد یہ جو قانون سازی ہوگی ہے دارالافتاء بند. کوئی بندہ اگر خلاف شرع کام کرتا ہے یا حکومت کرتی ہے, علماء کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف فتویٰ دے سکے, نہیں تو ان کے خلاف کیس دائر کر دیا جائے گا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. یہ آپ کی قانون سازی ہو رہی ہے, اور نہ یہ معاملہ نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہوا, نہ یہ معاملہ میڈیا پہ ڈسکس ہوا, اور اس کو لکھا جاتا ہے یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اسی پہ سارا تاثیر جو اس کی سلمان تاثیر کی بیٹی ہے وہ لکھتی ہے کہ فینٹیسٹک آرڈر, اٹ واز ون سچ کرمنل بیس لیس فتویٰ بائی انکوالیفائڈ irrelevant مولوی دیٹ ٹوک مائی فادرز لائف. کہ یہ ایک غیر معیاری مولوی کا فتویٰ تھا جس نے میرے باپ کی زندگی لے لی سلمان تاثیر کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو, اس کی باریکی کو سمجھیں کہ ہالینڈ کے گستاخ کے خلاف فتویٰ دینا تو بہت دور کی بات. آپ کے ملک میں اگر عدالتیں کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرتی کسی گستاخ کے خلاف, اور کوئی عالم دین متفقہ طور پہ علماء کوئی فیصلہ کریں تو ان پر دہشت گردی کی دفعہ عائد کی جائے گی. اب بتائیں یہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں؟ اب دوستان ذی وقار ان چیزوں پہ اپنے اپنے اداروں میں, اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں جا کے آواز اٹھائیں. اور یہ پیغام اگر سوشل میڈیا کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے تو نور الحق قادری صاحب, آپ کی شہادتیں ہیں عشق رسول میں, ان شہادتوں کا حق ادا کرنے کا وقت آتا ہے. علی محمد خان صاحب, آپ نے ساری زندگی ناموس رسالت کی بات کی, کیونکہ یہ 2-3 بندے ہیں, یا شہریار افریدی کچھ حد تک, جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت میں بیٹھیں, آپ یہ کام کر لیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ بھی آ کے بتا دیں کہ ہم مجبور ہیں, ہماری ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا دوستان ذی وقار, آج اپنے بچوں کو, قوم کی بیٹیوں کو آپ نے وہ درس دینا ہے جو کہ تعلیمی اداروں میں نہیں دیا جا رہا. 2 کام ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ کے کرنے کا ہوتا ہے, ایک آپ کے کرنے کا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع آج دور حاضر میں ہمیں نہیں, یہ ہمیں جب سے اسلام آیا مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیج کے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بدری صحابہ پہ منع تھا کہ آپ جہاد پہ نہ جائیں, ہم آپ کی زیارت کریں گے, آپ افضل ہیں. لیکن جب
ختم نبوت کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا چاہے بدری صحابہ ہوں یا غیر بدری ہوں، معاملہ ختم نبوت کا ہے، سب جائیں گے، اور سب سے زیادہ شہادتیں وہاں دی گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ماؤں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور اس کو جا کے سمجھاؤ کہ تم کذاب ہو، جھوٹے ہو، بندے کے پتر بنو، راہ راست پہ آؤ۔ تو وہ حضرت ام عمارہ کے صاحبزادے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا میں نبی نہیں ہوں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ وہ کہتا ہے اچھا ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ پھر پوچھتا ہے کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ وہ کہتا ہے جسم کا دوسرا ٹکڑا کاٹ دو۔ پھر پوچھتا ہے اب بولو کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں تم کذاب ہو۔ یہی سوال پوچھا جاتا ہے، یہی جواب دیا جاتا ہے بار بار۔ اور وہ جب شہید ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا۔ وہ جواب دیتی ہیں کہ واللہ میں نے اپنے بچے کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج یہ درس دیں اپنے بچوں کو۔ اور پھر اس ماں کا واقعہ مجھے نہیں بھولتا کہ مال روڈ پہ جو بارات جا رہی تھی اور وہ فائرنگ کی آواز آتی ہے، اس کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی، وہ دولہا تھا، وہ پوچھتی ہے کہ کہاں سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے؟ تو کوئی جواب دیتا ہے کہ ختم نبوت کے جانثار رسول اللہ پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ماں صحرا کھینچ لیتی ہے اپنے بیٹے کے سر سے اور کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، جاؤ اور ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ باراتیوں سے معذرت کرتی ہے اور واپس بھیج دیتی ہے۔ اور جب وہ بیٹا جاتا ہے، جب گولیاں لگتی ہیں، شہادت سے پہلے کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میری ماں کو بتانا تمہارے بیٹے نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی۔ آج اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں۔ اور خاص کر میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ نوجوانوں، آپ لوگوں نے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے یہ پیغام دینا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پھر دیکھیں میں تو علماء یا مشائخ میں سے نہیں ہوں، مجھے کیوں عزتیں مل رہی ہیں؟ میں نے بہت اچھی ڈگری کی اس وجہ سے، یا میں کسی بہت بڑے نواب وڈیرے کا بیٹا ہوں اس وجہ سے۔ آپ میں سے دو چار کے علاوہ کسی کو میرے والد صاحب کا نہیں پتا ہوگا کہ کیا نام ہے یا کس مرتبے پہ تھے۔ آپ میں سے دو چار کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جی پتہ نہیں کیا فن خان ہے۔ عزت کیوں ہے؟ صرف اسی ہستی کے تو فعل ہے۔ اب وہ کس طرح، ایک میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس چیز کو، کہ میں اسکول کالج یونیورسٹی میں ساری زندگی ایک شعر سنتا رہا جب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا یا علامہ اقبال کا ذکر ہوا، تو یہ شعر میں نے سنا ہمیشہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں کہتا تھا کہ حضرت اقبال آپ نے بہت بڑی بات کر دی، مجھے سمجھائیے۔ یہاں تک تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اللہ کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ میں نے کہا اقبال یہ میں اپنی زندگی میں عملی طور پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو پھر جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ شرط یہ شرط ہے کہ حضور سے وفا کی تب اللہ بھی تمہارا، لوح و قلم بھی تمہارے، اپنی تقریروں کا فیصلہ تم اپنی تقدیروں کا خود کر سکتے ہو، پھر ایک گورنر کی حیثیت تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ تو دوستان ذی وقار، کائنات کی ساری عزتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہیں، تو اسی لیے اس پہ کام کریں اور اس کو جہاد سمجھ کے کام کریں۔ اپنے تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیں، جب ہمارے مرے کالج سیال کوٹ کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اسے بند رکھتے ہیں 2 ہفتے کے لیے جب تک ایشو ریزالو نہیں ہوتا،
कॉम सेट्स की डुअल डिग्री का इशू होता है उसको बंद कर देते हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर में हम घुस जाते हैं जब तक उन बच्चों के करप्शन के चार्जेस ख़त्म नहीं होते। तो आप अगर नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाएंगे और आपको अगर एक्सपेल करने का कोई सोचेगा तो हम वहाँ भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ख़ुद को अकेला ना समझे, पाकिस्तान की हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से वाबस्ता हो, उन सब का अलाइंस है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले पे नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत के मामले पे कोई भी नौजवान किसी भी सियासी या मजहबी जमात का हो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो डट के मुकाबला करें। और आज मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी महाफिल जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज़ करें, वहाँ करने का ज़्यादा वहाँ पर फोकस करें, वहाँ ज़रूरत है। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।